شیطانی خوابوں کے متعلق تو میں آپ کو علیحدہ سے بتاؤں گا، کیونکہ اس پر میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سلیپ پیرالسس کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ لیکن حلم یعنی ہمارے نفس، ہماری خواہش کے متعلق خواب، جنہیں احلام بھی کہتے ہیں، ان کی کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ ہماری نیند کی دو فیزز یا دو سٹیجز ہوتی ہیں۔ شروعاتی فیز یا سٹیج تو نان ریم کہلاتی ہے، جسے ہم پاکستانی اردو میں کچی نیند کہتے ہیں، اور پھر ایک ٹرانزیشن سے گزرنے کے بعد ہم نیند کی دوسری فیز یا سٹیج میں چلے جاتے ہیں جو ریم کہلاتی ہے، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ۔ یہ فیز 1.5 گھنٹے تک رہ سکتی ہے، اور اسے میں اور آپ پاکستانی اردو میں گہری نیند کہتے ہیں۔ یہ دونوں فیزز ایک ہی نیند میں ایک کے بعد ایک کر کے کئی دفعہ آ سکتی ہیں، اور دونوں ہی فیزز میں ہمارے جسم کی حرکات، ہمارے دماغ کے اندر ہونے والی نیورل ایکٹیویٹی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ انفیکٹ اتنی مختلف کہ ان دونوں سٹیجز، ان دونوں فیزز کو دو علیحدہ بیہیویئر تک کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جس فیز کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ریم فیز ہے۔ یہ ہماری نیند کی وہ فیز ہے جس کے اندر ہمارے دماغ کی ایکٹیویٹی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ یوں لگنے لگتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، اور یہی وہ فیز ہے کہ جس کے اندر ہم خواب دیکھتے ہیں۔ خوابوں پر 45 سال پر مبنی ایک طویل ریسرچ کرنے والے ایک شخص کا نام ڈاکٹر کیلوین ہال ہے۔ اس نے مختلف لوگوں کے دیکھے ہوئے 50,000 خواب اکٹھے کیے اور انہیں اسٹڈی کیا۔ ڈاکٹر کیلوین ہال کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ دیکھے جانے والے خواب میں پریشانی، اس کے بعد تنہا چھوڑ دیے جانے کا خوف، پھر غصہ، پھر ڈر، اور سب سے آخر میں خوشی ہوتی تھی۔ اب لوگوں کو باقی سب تو عموماً بھول جاتا تھا، لیکن یاد رہ جانے والی باتوں میں کسی ایک اتھارٹیٹیو فگر یا کسی ایک ہدایات دیے جانے والے کی طرف سے ہدایات کا دینا ہوتا تھا۔ یعنی باقی سب باتیں بھول بھی جائیں تب بھی خواب میں کسی کا ہدایت یا رہنمائی یا انسٹرکشنز دیے جانا نہیں بھولتا تھا کہ ایسا کرو یا ویسا کرو۔ اور اس رپورٹ کے مطابق خواب سے جاگنے والا شخص وہ جذبات اور احساسات بھی محسوس کر سکتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہ کیے ہوں۔ لیکن کیا خواب صرف یہی کچھ ہی دکھا سکتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی خوابوں کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس میں آپ اچھی طرح سے آگاہ ہوں؟ کیا آپ اس وقت ایک خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو احلام کے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ بات بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ پیراگراف غور سے سنیں۔ میں چھوٹا سا تھا تو میں نے ایک مرتبہ خواب میں ایک ریچھ کو دیکھا جو مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں بہت ڈر گیا، اور جب میں نے یہ خواب اپنی امی کو بتایا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک خواب تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ دن بعد میں نے پھر خواب میں ایک ریچھ کو دیکھا، لیکن اس مرتبہ میں خواب کے اندر اس بات سے آگاہ تھا کہ یہ صرف ایک خواب ہے، اور یہ ریچھ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لہٰذا میں خواب میں ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا، میں نے اپنے پاؤں کو بھی دیکھا، اور میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میرا جسم اس وقت کہیں دور سویا پڑا ہے، اور یہ ریچھ صرف ایک خواب ہے۔ ایک ایسا خواب جس سے آپ آگاہ ہو کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ ایک لیوسڈ ڈریم کہلاتا ہے۔ لیوسڈ ڈریم اتنا طاقتور اور اتنا ان یوزول ہوتا ہے کہ اگر خواب میں ہم دائیں جانب دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں کے بند پپوٹوں کے پیچھے ہماری آنکھیں بھی دائیں جانب گھومیں گی، اور اگر ہم خواب میں بائیں جانب دیکھیں تو ہماری اصل آنکھیں بھی بائیں جانب گھومیں گی۔ اور دراصل یہی وجہ تھی کہ ریم کا نام ریم ہوا، یعنی کہ ریپڈ آئی موومنٹ۔ لیوسڈ ڈریمنگ اتنی عجیب اور حیرت انگیز چیز ہے کہ شروع میں تو سائنس اس کے وجود ہی پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر 80s میں ڈاکٹر اسٹیفن لیبارج کی ریسرچ نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا، ایک تجربہ کیا، جہاں سبجیکٹ یعنی کہ وہ شخص جس پر تجربہ کیا جانا تھا کہ جسم پر مختلف الیکٹروڈز لگائے گئے اور اسے سلانے کے لیے لٹا دیا گیا۔ اب ان الیکٹروڈز کے ذریعے اس کے جسم سے سگنلز نے کمپیوٹر میں آنا تھا، اور یہ سگنلز 4 قسم کے تھے یا ڈیٹا چینلز تھے۔ پہلا سگنل اس کی دماغی ایکٹیویٹی کا تھا، دوسرا سگنل اس کی رائٹ آئی کا تھا،
تیسرا سگنل اس کی لیفٹ آئی کی حرکت کا تھا اور چوتھا سگنل اس کی مسل ٹون یعنی اس کی اوور آل جسمانی حرکت کا تھا۔ اب پلان یہ تھا کہ سبجیکٹ خواب میں جائے گا اور جب وہ لوسیڈ ہو جائے گا تو وہ اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں ہلا کر یہ سگنل دے گا کہ ہاں اب میں لوسیڈ خواب دیکھ رہا ہوں، اور پھر جاگ کر دوبارہ آنکھوں کو حرکت دے گا کہ اب میں جاگ گیا ہوں۔ بہرحال ایکسپیریمنٹ شروع ہوا اور سبجیکٹ نے لوسیڈ ہو جانے پر اپنی آنکھیں دائیں بائیں گھما کر کامیابی سے سگنل دیا کہ ہاں اب میں لوسیڈ ہو گیا ہوں۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر ایک بڑی عجیب بات ہوئی۔ سبجیکٹ نے پلان کے مطابق دوبارہ آنکھیں دائیں بائیں ہلا کر دوسرا سگنل بھیجا کہ میں جاگ گیا ہوں، حالانکہ ابھی وہ سویا پڑا تھا۔ ابھی وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کہ کچھ لمحوں میں سبجیکٹ واقعی جاگ گیا اور اپنا تیسرا سگنل بھیجا۔ اب اس پوائنٹ پر ریسرچرز نے لیبارٹری میں جا کر سبجیکٹ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تم نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ تو اس کا جواب بڑا ہی دلچسپ تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے پہلا سگنل بھیجا تو اس وقت مجھے پتا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں جاگ گیا اور میں نے تمہیں دوسرا سگنل بھیجا۔ تم لیبارٹری میں آئے اور بڑی بے رحمی کے ساتھ تم نے میرے الیکٹروڈز اتارنے شروع کر دیے، اور میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس طرح سے کون الیکٹروڈز اتارتا ہے؟ یہ کوئی نارمل پروسیجر نہیں ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ شاید ابھی بھی میں خواب کے اندر ہوں، اس لیے میں نے تھوڑی دیر اور انتظار کیا اور پھر تمہیں تیسرا سگنل بھیجا اور میں واقعی جاگ گیا۔ لاجواب، سچ میں لاجواب۔ لوسیڈ خواب بغیر کسی شک کے خوابوں کی ایک حیرت انگیز قسم ہے۔ اس کے اندر ہم ذائقہ چکھ سکتے ہیں، ہم سونگھ سکتے ہیں، سردی یا گرمی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کیا لوسیڈ خوابوں سے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی بھی واقع ہو سکتی ہے؟ ہمارے جسم میں کسی قسم کا کوئی اضافہ، کوئی کمی؟ میں آپ کو اس ایکسپیریمنٹ سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بہلا یعنی ان کے اپنے قبیلے کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اب یہ کافی دور کا راستہ تھا اور جب ابو امامہ وہاں پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور اتفاق سے باہلا والے بھی اس وقت کھانا ہی کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابو امامہ کو دیکھا تو خوش آمدید تو کہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تم محمد کے دین کی طرف مائل ہو کر بے دین ہو رہے ہو۔ اس پر جب ابو امامہ نے انہیں دین کی باتیں بتائیں تو اچانک سے وہ لوگ بیزار ہو گئے اور انہوں نے صحابی کو وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر تھوڑا سا پانی مانگا کیونکہ انہیں شدید پیاس لگی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے پانی دینے کے بجائے یہ جواب دیا کہ تم پیاس سے مر جاؤ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹ گئے۔ شدید بھوک اور پیاس تکلیف دے رہی تھی، اس لیے ایک طرف ہو کر زمین پر ہی سو گئے، اور اسی نیند کے اندر انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کے بارے میں ابو امامہ کہتے ہیں کہ مجھے دودھ جیسی کوئی چیز پینے کو دی گئی۔ لوگوں نے اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں پی ہوگی اور میں نے وہ ساری پی لی، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ اب بیسیکلی وہ قبیلہ تھا تو انہی صحابی کا، اور وہ لوگ بھی ابو امامہ کو جانتے تھے، لہٰذا جب ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ابو امامہ کے لیے بھیجا، لیکن ان کا پیٹ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک بہترین خواب کے ذریعے بھر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلا دیا، بلکہ ابو امامہ نے انہیں اپنا پیٹ بھی دکھایا کہ میں تو اتنا کھا چکا ہوں کہ میرا پیٹ بھی بھر گیا ہے۔ ان لوگوں پر اس صورتحال کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ کچھ ہی دیر میں انہوں نے ابو امامہ کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا کہ اس میں ابو امامہ کو اس چیز کا ذائقہ بھی محسوس ہوا، وہ چیز ان کے معدے تک فزیکلی پہنچ گئی، خواب میں کھائی۔ خوراک پیٹ کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے مکمل یقین ہے کہ فرائڈ اور ڈاکٹر کلاٹ کا اس پر بھی وہی مختصر سا آنسر ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا۔ اس لیول کے خوابوں کی کوئی ایکسپلینیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب اکثر لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے خوابوں میں جو جگہیں دیکھتے ہیں یا پھر جو واقعات دیکھتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آگے چل کر ہم انہی جگہوں کو ریئل میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کسی بھی شخص کا پہلا اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ شاید بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں،
لیکن میں نے 1927 میں لکھی ایک کتاب پڑھی تھی، این ایکسپیریمنٹ وتھ ٹائم۔ یہ کتاب ایک برٹش آرمی آفیسر کی لکھی ہوئی تھی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اسے ایسے خواب آتے ہیں جو اسے آنے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم جیسے کمزور ایمان والے مسلمانوں یا پھر غیر مسلموں کو بھی ایسے خواب آ سکتے ہیں جو انہیں مستقبل میں ہونے والے واقعات کے متعلق بتائیں؟ آپ لوگ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے۔ یہ امہات المومنین میں سے وہ خاتون تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اپنی ازواج میں شامل کیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت صفیہ بنت حی یہودیہ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بعد ان سے نکاح کیا تو اس وقت ان کے چہرے پر ایک نیل پڑا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے نیل کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کی پہلی شادی کنانہ نامی ایک شخص سے ہوئی تھی جو بنو نذیر کا خزانچی تھا۔ ایک رات حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج ان کی گود میں آ گرے ہیں، اور جب انہوں نے اپنا یہ خواب کنانہ کو بتایا تو کنانہ نے زور سے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا اور پوچھا کہ کیا تم یثرب کے بادشاہ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اور یہ نیل اسی مار کا تھا۔ یہاں تک کہ پھر کچھ ہی وقت میں یہ خواب سچا ہو گیا، اور خیبر کے موقع پر حضرت صفیہ یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شمار ہوئی۔ اسی طرح سورہ یوسف کی 43ویں آیت میں یوسف علیہ السلام کے زمانے کے ایک بادشاہ کے خواب کا ذکر بھی ہے۔ وہ مشہور خواب جس کے اندر بادشاہ نے 7 پتلی گائے کو 7 موٹی گائے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور دیکھا تھا کہ گندم کی 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 بالکل خشک۔ اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں بتائی تھی کہ تم لوگ اگلے 7 سال تک بھرپور اناج حاصل کرو گے، لیکن سوائے تھوڑا سا استعمال کرنے کے باقی اناج کو اس کے خوشو ہی میں رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد اگلے 7 سال سخت قحط کے آنے والے ہیں، لہٰذا جو غلہ تم لوگوں نے بچا رکھا ہوگا اسے تم قحط کے دنوں میں استعمال کر سکو گے۔ انفیکٹ یہی وہ خواب تھا جس کی تعبیر بتانے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی کا سبب بھی بنا دیا، کیونکہ یہ وہ خواب تھا جس کے تعبیر بادشاہ کے اپنے کہن بھی نہیں دے سکے تھے، اور 44ویں آیت کے مطابق 2 کہنوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ تو بس یوں ہی پریشان کر دینے والے خواب ہیں، اور ہم ایسے پریشان کن خوابوں کی تعبیر نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو غیر مسلم کو بھی ایسا خواب دکھا سکتا ہے جس میں اسے مستقبل کے واقعات سے خبردار کیا جا رہا ہو۔ یہ تمام باتیں پڑھنے کے بعد آپ کو خوابوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ خوابوں کی دنیا ایک فکشنل دنیا نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی دنیا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جسے آج بھی مکمل انداز میں ہم نہیں سمجھ پائے۔ ایک ایسی دنیا جہاں روحانیت اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کی تعبیر کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ خوابوں کی تعبیر جب تک بیان نہ کر دی جائے وہ پرندے کے پیروں پر معلق رہتی ہے، اور جب بیان کر دی جائے تو وہ ویسے ہی واقعہ بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے خواب 3 لوگوں یعنی کسی علم والے، کسی خیر خواہ یا پھر کسی ذی رائے شخص کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ خوابوں کی تعبیر پر جن مسلمان اسکالرز نے کام کیا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان میں بہت اہم۔ 7ویں صدی کے عراق میں رہنے والے ایک تابعی جنہوں نے 59 مختلف ٹاپکس پر خوابوں کی تعبیریں لکھی ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ خوابوں کی تعبیر بہت سی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، مثلا خواب کسی وقت دیکھا گیا ہے یا خواب دیکھنے والا شخص کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں خود کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص بھی آیا اور اس نے بھی یہی بتایا کہ میں نے بھی خود کو خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شخص کو بتایا کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو گے، اور دوسرے شخص کو بتایا کہ لوگ تم پر چوری کی تہمت لگائیں گے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک جیسے خواب لیکن 2 بالکل مختلف تعبیریں، کیونکہ خواب دیکھنے والے لوگ 2 مختلف لوگ تھے۔ اس کے علاوہ جو خواب رات کے پہلے حصے میں دکھائی دے، یعنی کہ رات کے بالکل شروع کے حصے میں،
تو ان خوابوں کی تعبیر 5 سال تک پوری ہوتی ہے۔ پھر جو خواب درمیانی رات کے وقت دکھائی دیں ان کی تعبیر 5 مہینوں میں، لیکن جو خواب رات ختم ہونے کے قریب یا پھر صبح سحر کے وقت دکھائی دیے جائیں تو ان خوابوں کی تعبیر 10 دن کے اندر اندر واقع ہو جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر ایک نبی کو دیا گیا تحفہ ہے۔ یہ ایک حقیقی علم ہے اور یہ وہ علم ہے جسے چرانے کی بھی سب سے زیادہ کوششیں کی گئی ہیں۔ جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ تو 4000 سال پرانے بابل کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً ہر مذہب میں خواب خدا سے ڈائریکٹ اور بغیر کسی ذریعے کے ہدایات لینے کا سورس سمجھے گئے ہیں، اور آج بہت سے کیسز ایسے بھی ملتے ہیں جہاں خوابوں کو ڈائریکٹ خدا تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ مثلا نیولتھک دور کے آغاز سے، یعنی آج سے 12,000 سال پہلے، جب انسان نے زراعت کو باقاعدہ ایک پیشے کے طور پر اپنا کر گاؤں اور سیٹلمنٹس یعنی بستیاں آباد کرنی شروع کی، تب سے برازیل کے مقامی باشندوں میں یاہے نام کے ایک مشروب پی کر خود پر ایک خواب کسی کیفیت طاری کرنے کے ثبوت ملتے ہیں تاکہ وہ لیوسڈ خواب دیکھ سکے اور نیند کے ذریعے ایک جاگتی ہوئی حالت میں خدا سے بات کر سکے۔ اسی طرح افریقہ کے کچھ قبائل ایک خاص قسم کی کھمبی جسے سیلوسائب کیوبینسس یا عام زبان میں گولڈن ہیلو مشرومز کہتے ہیں، انہیں استعمال کر کے خود پر ایک خواب کسی کیفیت طاری کرتے ہیں۔ ہندوازم کے رگ وید میں مجھے سوما نامی ایک مشروب کا ذکر ملا جسے پی کر لوسیڈ خواب طاری کیے جا سکتے ہیں، اور یہودیت میں مجھے سچ کسی ایسی نشیلی دوائی کے استعمال کا ذکر تو نہیں ملا۔ البتہ یہودیوں کا قدش نامی ایک تہوار ہوتا ہے جس میں وہ گروپس کی صورت میں اکٹھے ہو کر وڈکا پیتے ہیں اور پھر اسی نشے کی کیفیت میں توریت کی آیات پڑھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیطان کی طرف سے آنے والے خوابوں اور سلیپ پیرالسس کے بارے میں بتاؤں، 2 انتہائی خاص باتیں بالکل میں نے آخر میں کہنے کے لیے بچا کر رکھی تھی۔ ان میں سے پہلی بات کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی خواب میں دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب صحیح بخاری، ابن ماجہ، مشکات المصابی، ابو داؤد اور مسند احمد، احادیث کی ان تمام کتابوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے خواب کے اندر مجھے میری ہی صورت میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صورت اور حلیہ جو احادیث میں بتایا گیا ہے، تو یہ ایسے ہے کہ گویا اس نے مجھے بیداری ہی میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسری ایک بہت ہی اہم حدیث، نیک خوابوں کے متعلق شاید سب سے بڑی بات جو ان کی اہمیت اور پاکیزگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہ ترمذی شریف کی 2 احادیث ہیں، 3233 اور 3234، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس نے اپنا دستہ شفقت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور مجھے مشرق اور مغرب کی تمام چیزوں کا علم ہو گیا۔ خواب نہ تو مذاق ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں غیر سنجیدہ لینا چاہیے۔ خواب ہمارے دین کا ایک بہت اہم جزو ہے اور ہم نے ان کی اہمیت پر بہت ہی کم توجہ دی ہے۔ لیکن خواب کے متعلق کبھی جھوٹ مت بولیے گا، کیونکہ ایک جھوٹا خواب بیان کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، اور جس نے ایسا کیا یعنی ایک جھوٹا من گھڑت خواب بیان کیا، اسے سزا کے طور پر کہا جائے گا کہ جو کے 2 دانوں کو آپس میں جوڑ دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے گا اور پھر عذاب اس کا مقدر بنے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق جب قیامت قریب آ جائے گی تو مسلمانوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے گا، اور سب سے زیادہ سچا خواب بھی اسی شخص کا ہوگا جو خود بھی سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ اس چیپٹر کے آخر میں نیک خوابوں کے متعلق آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں۔
انفیکٹ یہ وہ حدیث ہیں جسے پڑھ کر ہمیشہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میرا دل ہمیشہ نرم محسوس کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے سے تھے تو کہتے ہیں کہ میری والدہ، میری امی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، اپنے اس چھوٹے سے خادم کے لیے دعا کیجیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے لیے بہت پیار سے دعا کی کہ اے اللہ، انس کا مال، اس کی اولاد زیادہ کرنا، اس کی عمر لمبی کرنا اور اس کو بخش دینا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے مال میں بہت کثرت ہوئی، میرے باغ کے پھل بھی خوب پکے ہوتے تھے اور میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی شرم محسوس کرتا ہوں، اور اب صرف چوتھی دعا رہ گئی ہے، یعنی میری مغفرت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انس بن مالک کے لیے کی گئی اس پیاری سی دعا سے انس بن مالک کی اولاد میں 80 بیٹے ہوئے تھے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی 103 سال تک طویل ہوئی، یہاں تک کہ بصرہ میں سوائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی صحابی نہیں بچا تھا، بلکہ عالم اسلام ہی زیادہ تر صحابہ کے وجود سے خالی ہو چکا تھا سوائے ابو طفیل کے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کم ہی کوئی رات ایسی گزرتی ہے جس کے اندر میں نے اپنے دوست محمد کو خواب میں نہ دیکھا ہو، یعنی کہ میں تقریباً ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ اور جب سیدنا انس یہ بات کہہ رہے تھے تو اس وقت ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس حدیث کو اپنے اس چیپٹر میں لکھتے ہوئے میں بھی اشک بار آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے خادم دوست کہ اپنے دوست کو اپنی خواب میں دیکھنے کی دعا کرتا ہوں۔ رہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی جس کے اندر انہوں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، تو جب مصر کے بادشاہ نے ان سے اپنی گائے اور گندم والے خواب کی تعبیر سنی تو وہ بہت متاثر ہوا اور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ اور پھر جب بادشاہ نے بنفس نفیس یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آج سے آپ میرے ہاں بہت عزت والے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے مصر کی فائنانس منسٹری یعنی مصر کے خزانہ کا کنٹرول لے لیا تھا، اور کچھ مزید معلومات اہل کتاب کے بھی ہاں ملتی ہیں کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی وہ انگوٹھی بھی دے دی تھی جس سے وہ مہر کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی بات کہی تھی کہ میں آپ سے سوائے کرسی کے اور کسی چیز میں بڑھ کر نہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مصر آنے، ان کے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ چھپا دینے، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی رو رو کر نظر چلی جانے والے واقعات کہ جب یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے بھی کہنے لگے کہ بابا آپ تو ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ختم ہی ہو جائیں گے، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے تو کر رہا ہوں۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جن کے متعلق میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سورہ یوسف ضرور پڑھیں، کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تب تک انہیں نہیں جانے دیں گے جب تک وہ لوگ اپنے اہل خانہ اور اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ مصر نہ لے آئیں۔ اور جب یہ تمام خاندان مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سورہ یوسف کی آخری 2 آیات اس منظر کو بہت ہی خوبصورت انداز اور بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، یہ میرے سورج، چاند اور 11 ستاروں والے خواب کی تعبیر ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک دعا مانگی جو بڑی پیاری دعا ہے کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے ملک دیا اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیکوں میں شامل کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آرکیالوجی میں ڈھونڈنا ایک بہت حیران کن ٹاسک تھا۔ مصر کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا شہر ہے الفیوم،
یہ شہر آج بھی آباد ہے اور اس شہر کو دریائے نیل سے کنیکٹ کرنے والی نہر کا نام بحر یوسف ہے۔ الفیوم کے متعلق ایک بہت دلچسپ ٹریس مجھے اس شہر کی تاریخ میں ملا تھا کہ اس کا نام الفیوم دراصل الف یوم یعنی 1000 دن کے لفظ سے نکلا ہے، کیونکہ اس شہر کی نہروں کے نیٹ ورک کو حضرت یوسف علیہ السلام نے 1000 دن میں ہی بنوایا تھا۔ اور مصر میں آبپاشی، زراعت اور کھدائیوں کا سنہرا دور مصر کے مڈل کنگڈم کے دوران یعنی کہ آج سے 4000 سال پہلے گزرا ہے۔ 14ویں چیپٹر کے اندر میں آپ کو اس قدیم مصر کی حیرت انگیز باتوں کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس مڈل کنگڈم کے 12ویں فرعون امینم ہٹ III اور اس کے باپ سینسورٹ III نے میری توجہ بالخصوص اپنی طرف کھینچی، کیونکہ امینم ہٹ III نے اپنے باپ کے ساتھ 20 سال اور پھر خود 45 سال حکومت کی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت ایک بادشاہ اور اس کا بیٹا حکومت کر رہے تھے۔ امینم ہٹ کے پروجیکٹس میں تعمیرات بھی بہت زیادہ نظر آتی ہیں، اور اس کے وقت میں الفیوم میں نہروں اور آبپاشی کا نظام بھی بنا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے الفیوم شہر کی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ پھر اس بادشاہ کے 80 سے زیادہ مجسمے بھی ملے ہیں، جن پر دی پرفیکٹ ون یا دی آئیڈیل ون جیسے ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا بادشاہ عوام کا ایک من پسند بادشاہ تھا۔ لیکن جس بات نے میری توجہ سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچی وہ اس بادشاہ کے متعلق لکھا ہوا ایک پاپائرس ہے۔ پاپائرس یعنی لکڑی کی وہ چھال جس پر قدیم زمانے میں لکھا جاتا تھا اور پھر اسے رول کر کے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس پاپائرس میں لکھا ہوا ہے کہ امینم ہٹ III وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کنعان میں رہنے والے اور عبرانی زبان بولنے والوں کو مصر میں رہنے کی اجازت دی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت ان کے عبرانی زبان بولنے والے بھائی اور اہل خانہ کنعان سے مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس پاپائرس میں ایک خط بھی موجود ہے جس میں ایک خزانچی یا فائنانس منسٹر کے اسسٹنٹ کو کسی کام کے کرنے پر پیمنٹ کرنے کا ذکر ہے، وہ خزانچی جو بعد میں ڈائریکٹر آف ورکس بھی بنا، بالکل ویسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ کے دربار میں سٹیٹس ملا، پہلے ایک خزانچی اور پھر باقی امور کا بھی حاکم۔ اور اس پاپائرس کو مزید غور سے پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس خزانچی کو اور بھی کئی ٹائٹلز دیے گئے تھے، مثلا وزیر کی بیورو کا چیف، خزانچی اور بادشاہ کا اکلوتا دوست، بالکل ویسے جیسے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے۔ اس خزانچی کے متعلق جو انفارمیشن اس پاپائرس میں لکھی ہے اسے دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ یہ پاپائرس شاید حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے متعلق بات کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے اس خزانچی کے بارے میں مزید ڈھونڈنے کی کوشش کی جس کا اس پاپائرس میں ذکر ہے، اور مجھے جو کچھ ملا اس نے میرے اندازے کو ایک یقین میں بدل دیا کہ یہ پاپائرس واقعتاً حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے متعلق بات کر رہی ہے۔ اس وقت جرمنی کے ایجپشن میوزیم آف برلن میں ایک کتبہ یا ایک تختی موجود ہے جس کا نام سٹیلا برلن 1204 ہے۔ اس کتبے یا تختی پر اس خزانچی کے کریکٹر کے بارے میں مزید تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ شخص شاہی محل میں بڑا ہوا تھا اور 26 سال کی عمر میں اس کی بادشاہ کے ساتھ دوستی ہوئی تھی، اور بعد میں اسے خزانچی کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا، البتہ اس کی فیملی کے متعلق زیادہ علم نہیں ہے، اور یہ انفارمیشن 100% سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی فیملی کنعان میں رہتی تھی۔ یقیناً ان کی فیملی کے متعلق ایجپٹ والوں کو مصر والوں کو زیادہ انفارمیشن نہیں رہی ہوگی، جبکہ وہ خود مصر میں عزیز مصر کے محل میں بڑے ہوئے تھے، اور اہل کتاب کے مطابق جس وقت یوسف علیہ السلام نے فرعون کا خواب انٹرپریٹ کیا تھا تو اس وقت ان کی عمر 28 سے 30 سال ہی تھی، بالکل سٹیلا برلن کی رپورٹ کے مطابق۔ خوابوں کے متعلق اس چیپٹر کے اس آخری حصے میں بہت زیادہ محبت شامل تھی۔ اسے لکھنے کے دوران میں نے کئی ایسی احادیث پڑھی جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن ابھی خوابوں کی تیسری قسم کے بارے میں آپ کو بتانا باقی ہے، وہ خواب جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطانی خوابوں ہی سے منسلک ایک اور مسئلہ جسے سلیپ پیرالسس کے نام سے جانا جاتا ہے، نیند کے وقت پڑ جانے والے فالج کے لمحات جن کے بارے میں آپ کے بھی کئی سوالات ہوں گے۔ لیکن ان شیطانی خوابوں کے متعلق کچھ انفارمیشن اور کچھ ریفرنسز
اپنے اندر ایسی دہشت اور ایسی نفرت رکھتے ہیں کہ میں انہیں ان خوبصورت اور محبت سے بھرپور چیپٹر کے اندر شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس خوابوں کی تیسری قسم کے متعلق میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا، جو دراصل اسی چیپٹر کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ اور اب اس چیپٹر کے آخر میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ زمر میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، پھر جن روحوں پر موت کا حکم آ چکا ہو انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ نیند کے وقت ہماری روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے ہوئے ہیں۔ جب عمارہ نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ روح سے ملاقات کرتی ہے، اور روح کے اسی سفر کے بارے میں مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ مومنوں کی روحیں ایک دن اور رات کا فاصلہ کر کے ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں جب کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہو۔ کیا خواب کے دوران ہماری روحیں وقت اور جسم کی قید سے آزاد ہو کر آسمانوں، زمینوں اور مختلف ڈیمینشنز میں گھومتی پھرتی ہیں، اور جو کچھ وہ دیکھتی ہیں، جس کسی سے بھی وہ ملتی ہیں، کیا وہی سب کچھ ہمیں خواب کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا یہ سب ایک ایسے جہاں میں ہو رہا ہے کہ جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے، جہاں وقت اور زمانہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جہاں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں؟ صرف 1 منٹ کے لیے اس پاسبلٹی کو، اس دنیا کو تصور کریں۔ سچ کہوں تو روحوں اور خوابوں کی اس پراسرار دنیا کا فقط ایک تصور، محض ایک جھلک ہی ہمیں دم بخود کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔